بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ان قریب مقدس مبارک افضل ترین مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب ہفتے باقی نہیں ہیں، چند دن باقی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ روزہ پرہیزگار بننے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال پہلے زمانے میں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ جب جنگ ہوتے تھے اور دشمن سے آمنا سامنا مقابلہ ہوتا تھا تو تلوار اور برچھے کے وار کو روکنے کے لیے جو سپاہی ہوتے تھے اپنے سینے پر ڈھال لگاتے تھے تاکہ تلوار کے وار سے ان کا سینہ چھلنی نہ ہو۔ اس زمانے میں بلٹ پروف چلا، جس سے ہتھیاروں کی گولیاں سینے پر نہ لگے، جان کی حفاظت ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے۔ جیسے جنگوں میں ہتھیار سے بچنے کے لیے زرہ بند اور ڈھال، لوہے سے بنے ہوئے ڈھال پہنتے تھے تاکہ ہتھیاروں کے وار سے محفوظ رہ سکیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ کو ہمارے لیے بنایا تاکہ روزہ ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ڈھال بن جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑائی سامنے ہو، ڈھال پیٹھ پر کوئی پہن لے، وار سامنے سے ہو تو ڈھال اس کی حفاظت نہیں کرے۔ ڈھال حفاظت اس وقت کرے گا جب انسان اس کا صحیح استعمال کرے۔ تو روزہ ڈھال ہے، اگر واقعی اس کو حقیقی معنوں میں ہم روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضے کو پورا کریں تو قیامت میں جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ اور ہم روزہ رکھے سے بھی بھوکے رہیں، باقی سب کام کرتے رہیں تو ایسے ہی ہوا جیسے اس کو پیٹھ کے پیچھے باندھ لینا اور سامنے سے دشمن وار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ متقی بننے کا ذریعہ بھی بنایا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس روزے سے متقی بن پاتے ہیں کہ نہیں، اس روزے سے اپنی حفاظت کر پاتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے اوپر ہے۔ متقی بننے کے کیا نسخہ ہے؟ اس وقت میں حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا
جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں اور بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، انہوں نے ایک چارٹ تیار کیا روزہ داروں کے لیے، خاص طور سے علماء کرام کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے۔ سب کے لیے ممکن نہیں ہے، ہم میں سے عام آدمی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ متقی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تو فرض ہے۔ جیسے ایک نماز کے چھوڑنے سے انسان 2,88,00,000 جہنم میں جلنے کی جو بات آتی ہے، سنے ہیں، کئی بار سنے ہیں، لیکن سن کر نکال دیتے ہیں۔ تو ایک روزہ کوئی چھوڑ دے اور پوری زندگی روزہ رکھے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک فرض روزہ چھوڑ دے جان بوجھ کر اور پوری زندگی روزہ رکھے، ایک دن ناغہ نہ کرے، تب بھی اس ایک روزے کے بدلے کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم معمولی بہانے پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے تو ایسا بھی سنا، اپنے بستی میں سنا کہ ہمارے گھر میں کھانے کی کمی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ گویا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کھانے کی کمی، وہ روزہ رکھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نظریہ ہو تو ایمان ہی ختم ہے۔ بھائی روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ ہر امیر غریب، چھوٹے بڑے، ہر انسان پر جو بالغ ہو اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کو ہر صورت میں روزہ رکھنا ہوگا، الا یہ کہ ایسی بیماری ہو کہ وہ بندہ بالکل اس کو ڈاکٹر منع کر دیا، جان کو خطرہ ہو، پھر اس کے لیے ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب تندرست ہو تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا اس کو۔ باقی کسی پر کسی حالت میں، ہاں مسافر ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا مطلب نہیں معاف ہو گیا اس کا، اس کو پھر اپنے وطن واپسی پر اس کو قضا کرنا ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نمبر 1 روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلی چیز غیبت سے پرہیز کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ غیبت اس قدر عام ہو گیا ہے، اس سے بچنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جیسے ایک سرواجنک جگہ پر، کسی عام جگہ پر کوئی مردہ جانور لا کے پھینک دے اور سڑ جائے اور پھٹ جائے، تو اس کے بدبو سے بچنا جتنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی مشکل ہو گیا ہے غیبت سے بچنا۔ جسے عام طور پر اس کی بدبودار ہوائیں پھیل جاتی ہے، ایسے ہی غیبت کرنے والے لوگ ہمارے درمیان پھیل چکے ہیں، اور ایسا لیبل لگا کر بات کرتے آپ سے محسوس ہوگا کہ آپ کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، آپ سے ایسی بات شیئر کر رہے ہیں جس کو سننے سے آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ تو اب اس سے بچنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ وہ بدبودار جگہ کے راستے کو معلوم کر کے آدمی راستہ بدل کر نکل جائے۔ تو اسی طرح سے رمضان میں خاص طور سے ایسے بدبودار لوگوں سے جو غیبت کے عادی ہیں، ان سے بچا کر نکل جائیے، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، تبھی غیبت سے بچ پائیں گے۔ تو نمبر 1 غیبت سے بچنا۔ نمبر 2 چغلی۔ حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدترین عمل ہے، اور چغلی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے غیبت عورتیں کرتی تھیں اور چغل خوری عورتیں کرتی تھیں، ابھی تو چغل خور مسجد میں بھی ہیں، پہلی صف میں بھی ہیں، ہمارے درمیان ہیں، کون ہے اللہ جانے۔ ایسی ہی کوئی بات آپس میں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کہیے، 2 منٹ میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ بھائی آپ کو کیسے معلوم چل گیا ہے؟ بھائی کوئی مسجد میں 2 عورتیں نہیں آتی ہیں، مدرسے میں 2 عورتیں نہیں رہتی ہیں، تو یہ عام عادت ہو گئی ہے۔ انسان جب اللہ سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے اور انسان جب اپنے ہوس و حرص کا شکار بنتا ہے تو پھر یہ سب گندی عادتیں اس میں سما جاتی ہیں۔ تو چغل خوروں سے بچنا،
چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو چغل خوری سن کر اس پہ عمل کرنے والا وہ بھی اسی طرح کی سزا پائے گا وہ، تو چغل خوروں سے بچنا۔ نمبر 3 یہ ہے 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا۔ فرض نماز بالکل تکبیر اولیٰ کے ساتھ رمضان میں خاص طور سے آدمی اور کاموں کو مؤخر کر دے، نماز کو مؤخر نہ کرے، نماز کی پابندی کرنا۔ اسی طرح سے تراویح 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، تو 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ پابندی سے پڑھنا، یہ ایک دن 5 دن نہیں بلکہ یہ پورے رمضان میں آپ کو ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن مکمل ہو گیا اب چلو بات ختم، چھٹی ہو گئی۔ آپ کو قرآن مکمل ہو یا مکمل نہ ہو، پورا قرآن سننا الگ سنت ہے، اور آپ کو 29 کی چاندو تو 29 دن یا 30 دن ہو تو 30 کے پورے آپ کو تراویح پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ الگ ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا۔ قرآن پاک پڑھنے آتا ہو تو کوشش کریں کہ ہر 7 دن پر ایک ختم کر لیں۔ کوشش کریں ہر 7 دن پہ ایک مکمل کر لیں۔ ہمت ہو تو ہر 3 دن میں مکمل کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں 60 ختم قرآن کرتے تھے، 60 ختم قرآن کریم کرتے تھے، اور وہ بھی نماز میں، ایک ختم تراویح میں اور ایک ختم ایسے روزانہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 ختم کرتے تھے، یعنی وہ بھی 60 ختم کرتے تھے۔ تو قرآن کا عشق ہوگا تو آسان ہو جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تو پوری رات ایک ہی رکعت پڑھتے رہتے، رات ختم ہوتی تو جلدی سے دوسرے سجدہ کرتے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت 3 دن میں ہو افضل ترین، نہ ہو تو 7 دن میں کریں، نہ ہو تو 10 دن میں کریں، نہ ہو تو کم سے کم ایک ختم مکمل آپ پورے رمضان میں کر لیں۔ اب کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ بھی سنیے، فضائل سن لیجیے۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے، بہت آہستہ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اچھی طرح قرآن پڑھنے نہیں جانتا ہے پھر بھی کوشش کر کے پڑھتا، اللہ اس کو ڈبل ثواب دیں گے۔ یہ کیا مہربانی ہے، یہ ڈبل ثواب اللہ دیں گے اس کو۔ کیوں؟ اس کو مطلب بہت تکلیف ہو رہی ہے، پڑھ نہیں پا رہا ہے، پھر بھی وقت لگا رہا ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو ہر آیت پہ کسی کو 10 نیکی ملتی ہے، رمضان میں اس کو 700 کر لیجئے۔ تو اور وہ لوگ جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اللہ ان کو اور بڑھا دیں گے ان کو۔ تو قرآن کریم کی پابندی کرنا، قرآن کریم تلاوت کرنا۔ اگر قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہو تو کوشش کریں قل هو اللہ احد یاد ہو سورہ اخلاص، وہ روزانہ 100 بار پڑھ لیں، 50 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں۔ اس طرح قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، سورہ ناس اور فلق پڑھ لیں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد روزانہ کم سے کم 5 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ کچھ نہیں پڑھ سکتے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ یہ تو سب کو یاد ہے، ہر مسلمان بچے کو یاد ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیجئے 100 500 200 1000 جتنا ہو سکے۔ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ رمضان میں اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، یہ ہمارے روزے کو ہمارے لیے متقی بننے کا ذریعہ بنا دے گا۔ پھر متقی بننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان للمتقین مفازا فی حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اما پارا سورہ عامہ سالن پڑھیے، اس کا ترجمہ و مطلب کو پڑھیے، بانچیں کھل جائے گی، ہنس اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغ ہیں، انگور ہے، وکواعب اترابا، ہم عمر عورتیں ہیں، وکأسا دہاقا، لبالب جام ہے۔ یہاں شراب کے مٹکے پی کر انسان
گٹر اور نالی میں گر جاتا ہے، بہن بیٹیوں میں تمیز نہیں کر پاتا ہے، کل جنت میں اللہ کی شراب پلائے گا، انسان پیے گا، اس کا ہوش اور اچھا ہو جائے گا، اس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اللہ کہتے ہیں یہاں تم چھوڑ دو میرے لیے، آؤ میں تیار کر رکھا ہوں ایسا شراب جسے مشک کا مہر لگا ہوا ہے، مشک و عنبر کا مہر لگا ہوا ہے، آؤ اس کو پیو۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہاں کوئی جھوٹ بولے گا، نہ وہاں کوئی لغو بات کرے گا، نہ وہاں کوئی غیبت کرنے والا ملے گا، کیونکہ سارے غیبت کرنے والے جائیں گے ادھر میں اڈانی امبانی کے ساتھ۔ کیوں؟ غیبت کرنے والے کا بڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کا غیبت کرے، اچھا غیبت کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو؟ کہا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی اس کے اندر نہ ہو بولو تو یہ بہتان ہے، اس سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اب ماشاءاللہ 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئے، نماز بچپن سے پڑھ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور بدگمانی اتنی عام ہے کہ پوچھئے مت۔ ایسے ایسے واقعات، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر کیا کریں گے، بغیر کسی سر و پا کی بات، بغیر تحقیق کیے اور کسی کے بارے میں کچھ بول دینا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، ان کے رجسٹر لکھنے والے یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں۔ شاہد و مشہود کی تفسیر علماء کرتے ہیں کہ ایک گواہ بن کے جائے گا، ایک فرشتہ گواہ رہے گا اور ایک پورا اعمال لے کے حاضر ہوگا، یہ سب گواہی دیں گے یہ فلاں فلاں کے بارے میں فلاں غیبت کیا، فلاں یہ کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی تو غیبت کرنے والے کی بات، جس کی غیبت کی، اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو اٹھاتے ہیں اور غیبت کرنے والے کے اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اس کی نیکی کو لے کے اس کے اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو معلوم ہو کہ میرا کوئی غیبت کیا ہے، ایک بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم، ان کے پاس کسی نے کوئی گیا، کہا کہ حضرت آپ کی فلاں آدمی غیبت کر رہا تھا، تو بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، کہا کہ اچھا ماشاءاللہ بڑی بہت خوشی کی بات سنائیں۔ کہا رہے اس میں حضرت آپ کی بہت برائی کر رہا تھا۔ ارے اللہ کے ولی، ہم بیٹھے بٹھائے نیکی کما رہے ہیں، تم بول رہے برائی کر رہا تھا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ بولنے دو اس کو، وہ بولے گا تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، ہمارا تو خزانہ پورا ہو رہا ہے۔ تو غیبت کرنے والے بیچارے سمجھتے ہیں ہم تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، تلاوت کیے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، نہ جانے کیا کیا کیے، اور سارا لے گیا کون؟ گاؤں کا کوئی اور آدمی بیچارہ، جو نہ اشراق پڑھا، نہ چاش، نہ اوابین، کچھ نہیں پڑھا، 5 وقت کی نماز پڑھا، اپنے کام میں نکل گیا، ہم اس کی غیبت کیے، اور ساری نماز ساری عبادت لکھ چلا گیا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے خالی ہاتھ رہ گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کل قیامت میں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فقیر ہوا جس میں مال نہیں ہو۔ کہا کہ نہیں، مال نہیں، وہ فقیر نہیں اصل، ارے اصل فقیر تو ہے کہ جس نے اتنی نیکیاں لائی، تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، چاش پڑھا، صدقات کیے، خیرات کیے، نمازیں پڑھی، سب کچھ لایا۔ قد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا، کہ کسی کو گالی دیا، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ہڑپا، پھر کیا ہوا؟ آخرت میں آیا تو کوئی اس کا فلاں نیکی لے گیا، کوئی فلاں نیکی لے گیا، فلاں نیکی لے گیا، یہ صاحب چپ چاپ کھڑے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تیار، ساری عبادت کیے یہ اور لے گیا کوئی اور۔ اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا مسکین، اس سے بڑا محتاج کوئی نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بدترین بات ہے، سوچئے ذرا کہ ہم لوگ سستے میں، کتنی محنت ہوتی ہے، آدمی نماز پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے، رات کو تہجد میں اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھنے دل نہیں کرتا ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں اور معمولی اپنے زبان کو
چاشنی دینے کے لیے، دل کو سکون دینے کے لیے، اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی پہ بہتان لگاتے ہیں، اور ساری عبادت کس کو دیتے ہیں؟ جو بیچارہ کوئی عبادت نہیں کیا، پڑا چلا گیا، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہم آرام سے اسی غیبت کر کے اس کو نیکی دے رہے ہیں۔ تو رمضان میں خاص طور سے اس سے پرہیز کرنا ہم سب پر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اگر بچیں گے تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ الصیام جنۃ، گھنٹی بج گئی نا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ ڈھال اسی وقت ہوگا، سامنے اس وقت آئے گا جہنم سے بچانے کے لیے جب ہم نے روزے کی تقاضے کو پورا کیا ہوگا، ورنہ ڈھال چل جائے گا، پیچھے حملہ ہو جائے گا آگے سے۔ اس لیے اس سے بچنا ہے اور پرہیزگار بننے کا اللہ تعالیٰ انعام آ رہا ہے۔ روزہ تمام نوجوان بچے خاص طور سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان پہ روزہ فرض ہے۔ ایک روزہ اگر چھوڑیں گے، ایک روزہ چھوڑیں گے، پوری زندگی روزہ رکھیں گے، اللہ اس کا قضا پورا نہیں ہونے دے گا۔ بے انتہا جرم ہے، اس لیے روزہ چھوڑنے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ، بس ایک واقعہ، 1 منٹ کا، متقی اور ولی بن جائیں گے اللہ کے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک واقعہ پیر صاحب فرما رہے تھے، رابعہ بصریہ کا نام سنے ہوں گے، ایک خاتون تھی، بڑے اللہ کی ولیہ خاتون تھی۔ ایک رات اپنے گھر میں سو رہی تھی، ایک چور آیا چپکے سے، دروازہ کھولا، اندر گھسا، وہ سوچا کچھ خزانہ ہوگا، زیور اور ہوں گے، وہ تو کچھ نہیں وہاں پہ، وہ تو اللہ کی ولی بندی، وہ کیا بس ایک جائے نماز، ایک چٹائی، ایک چادر پڑی ہوئی ہے، وہ نماز عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی، سو گئی ہو۔ وہ آیا، کچھ نہیں ملا، کہا کہ یار کچھ نہیں ملا، چلو چادر ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ چادر اٹھایا اور جیسے بڑھا آگے اس کا آنکھ اندھیرا ہو گیا بالکل۔ اب اس کو دروازہ ہی نہیں دکھ رہا، دروازہ کہاں گیا؟ اب وہی کھڑا ہے چپ چاپ، کہا چادر اس نے رکھ دی وہاں پر، اس کا آنکھ ٹھیک ہو گیا، دروازہ دکھ گیا اس کو، تو جلدی سے بھاگے ہم یہاں سے۔ جیسے بڑھا آواز آتی ہے کہ ایک دوست سو گیا ہے، دوسرا دوست جگا ہوا ہے۔ ایک دوست سو گیا ہے تو دوسرا دوست جگا ہوا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا دوست ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کے ساتھ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ لہ بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا اللہ کہتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو چھڑا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ہے۔